سامعین محترم، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور بے پایاں لطف و احسان ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جاری ہے۔ 2 دن کے بعد اس عظیم المرتبت مہینے کا آخری عشرہ شروع ہوگا۔ پورے رمضان شریف میں آخری عشرے کو پہلے دونوں عشروں پر فضیلت حاصل ہے۔ پورے مہینے کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ انوار و تجلیات سے معمور ہے۔ ہر لمحے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اہل ایمان کو فیض یاب کر رہی ہیں، لیکن آخری عشرے کو پہلے دونوں عشروں پر فضیلت حاصل ہے۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ رمضان شریف کے 20ویں روزے سورج غروب ہوتے ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی ہی محبوب سنت اعتکاف شروع ہوتا ہے۔ 20ویں روزے غروب آفتاب کے ساتھ اعتکاف شروع ہوتا ہے اور 29 رمضان المبارک یا 30 رمضان المبارک کو چاند نظر آنے پر اعتکاف تکمیل کے آخری مرحلے تک پہنچ جاتا ہے۔ اعتکاف کا لفظ جو ہے اس کا مصدر ہے وقوف۔ وقوف کا معنی ہے ایک جگہ جم کر بیٹھ جانا، ایک جگہ جم کر ٹھہر جانا۔ لغت میں اسے اعتکاف کہتے ہیں، لیکن اصطلاح شریعت میں اللہ کی عبادت کی نیت کر کے اللہ کریم کی رضا اور خوشنودی کے لیے دنیا کے تمام معاملات، دنیا کے تمام کام کاج، ان سب کو الگ کر کے الگ تھلگ ہو کر صرف یاد الہی میں اپنے اوقات بسر کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھنے کو اصطلاح شریعت میں اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کی اتنی اہمیت ہے کہ رب ذوالجلال نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اور ان کے فرزند جلیل حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کا حکم دیا کہ اے ابراہیم، اے اسماعیل، میرے حکم سے مکہ مکرمہ میں میرا گھر تعمیر کرو، بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ کریم نے ان سے ایک وعدہ لیا
اے ابراہیم اے اسماعیل علیہم، یہ جو بیت اللہ تعمیر کیا ہے، خانہ کعبہ تعمیر کیا ہے، اسے صاف ستھرا رکھیے، اس کی صفائی، اس کی ستھرائی، اس کا خاص خیال رکھیں، اس کی دیواریں میلی کچیلی نہ ہوں، اس کا فرش آلودہ نہ ہو، اس کی صفائی ستھرائی زیب و زینت، دیواروں پر فرش پر کوئی دبے نظر نہ آئیں۔ اللہ کریم نے جو وعدہ لیا قرآن مجید میں، اللہ کریم نے اس کا ذکر فرمایا، ان تحفر بیتی للطائفین والعاقفین والرکع السجود۔ اللہ کریم نے فرمایا طواف کرنے والوں کے لیے، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاقفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے مجھ سے وعدہ کرو میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو گے۔ عبادت گزاروں کی کیفیت بیان کی گئی، للطائفین طواف کرنے والے لوگ میرے گھر کا طواف کرنے آئیں گے، تو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا ماحول مہیا ہونا چاہیے، اعلیٰ درجے میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے۔ والعاقفین اور کچھ لوگ میرے گھر میں اعتکاف کی نیت سے آئیں گے، اے ابراہیم اے اسماعیل علیہ السلام، ان اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی میرے گھر کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھو۔ اور یہاں لوگ عبادت کے لیے آئیں گے، نمازوں کی ادائیگی کریں گے، رکوع و سجود کریں گے، تو رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے بھی مسجد کو، بیت اللہ شریف کو، خانہ کعبہ کو اچھی طرح سے صاف ستھرا رکھنا۔ معلوم یہ ہوا کہ اعتکاف کی تاریخ بڑی قدیمی ہے، اعتکاف بڑی پرانی عبادت ہے۔ زمانہ قدیم سے لوگ زندگی کے جھمیلوں میں سے، زندگی کی مصروفیات میں سے کچھ گھڑیاں، کچھ لمحے اپنے رب سے لو لگانے کے لیے اپنا بستر اٹھا کر اس کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے کہ تیرے دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں، اب یہاں سے بستر اٹھا کے جاؤں گا اس وقت جب تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اعتکاف، شرعی اعتکاف، اور ایک اعتکاف نظر یا اعتکاف منت ہوتا ہے کہ ایک آدمی منت مانتا ہے کہ اللہ کریم کرم فرمائے میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی عبادت کے لیے اتنے دن اعتکاف کروں گا۔ وہ اعتکاف مستحب ہوگا، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں جو اعتکاف بیٹھا جائے اس کے لیے شرط ہے کہ سنت اعتکاف یہ ہے کہ 20ویں روزے جس مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ہے وہیں آ کے افطاری کرے، اور عید کا چاند نظر آنے تک پھر مسجد میں ہی رہے۔ یہ اعتکاف سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف اس قدر پسند تھا کہ حضور نے پوری حیات طیبہ میں، ہجرت مدینہ منورہ کے بعد، حضور نے کبھی اعتکاف کا ناغہ نہیں فرمایا۔
یہاں تک کہ جس سال نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا، اس سال نبی کریم علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور اعتکاف کے دوران جبریل امین آسمانوں سے اترتے تھے اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ ہر سال ایک مرتبہ دور کرتے تھے، لیکن جو حضور کی ظاہری حیات مقدسہ کا آخری رمضان شریف کا مہینہ آیا، اس میں جبریل امین نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا۔ تو اعتکاف اتنی اہم عبادت ہے، جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اعتکاف کرتا ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اعتکاف بیٹھنے کا ایک مقصد ہے، یہ جو آخری عشرہ آ رہا ہے، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ ان آخری 9-10 دنوں کو پہلے 20 دنوں پر فضیلت حاصل ہے، اور اس میں اعتکاف ہے۔ اور اعتکاف اس لیے بیٹھا جاتا ہے، اعتکاف کا فلسفہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے، لیلۃ القدر کی تلاش، کیونکہ حضور نبی نور و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، تلاش کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا آخری عشرے میں لیلۃ القدر تلاش کرو۔ ایک حدیث شریف یہ ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ آخری عشرے میں 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، یہ طاق راتیں ہیں۔ تو نبی نور و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو اعتکاف کا فلسفہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ لیلۃ القدر اتنی اہم رات ہے، یعنی آخری عشرے کی ہی کوئی رات ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر تلاش کرو، پھر فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرو۔ یہ رات اتنی اہم ہے کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں باقاعدہ اس رات کی فضیلت پر پوری ایک سورت نازل فرمائی۔ اس سے ذرا چشم تصور میں دیکھیے کہ اتنی اہم رات ہے کہ پوری ایک سورہ جو ہے اس کا نام ہے سورہ قدر، وہ 30ویں پارے میں سورت موجود ہے، یہ اسی رات کی فضیلت میں نازل ہے۔ لیکن بعض صوفیاء اہل اللہ فرماتے ہیں کہ ہر سال لیلۃ القدر بدل بدل کے آتی ہے، لیکن صحابی رسول حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھایا کرتے تھے، وہ یہ بات قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ میں قسمیہ کہتا ہوں اور قسم اٹھا کر ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ رمضان شریف کی 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ جمہور مفسرین کرام کے نزدیک 27ویں شب جو ہے یہ شب قدر ہے، اس لیے حضور کی امت میں یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ وہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے راتوں کو عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔
لیکن 27ویں رات کو خصوصی اہتمام کرتے ہیں، اور یہ رات اتنی اہم ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پچھلے جمعے کے خطبات میں دونوں میں آپ سن چکے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک وہ عظیم المرتبت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اس سورہ قدر کے اندر اللہ کریم نے اس رات کی فضیلت کا نمایاں ترین پہلو بیان فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو قدر والی رات میں اتارا، قدر والی رات میں نازل کیا۔ یعنی یہ رات بھی قدر والی ہے، اور جو کتاب اس رات نازل کی گئی وہ کتاب بھی، قرآن بھی قدر و منزلت والا ہے۔ جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات بھی قدر و منزلت والی ہے، اور جس محبوب رسول کریم پر قرآن اترا وہ محبوب رسول کریم بھی بڑی قدر و منزلت والے ہیں۔ قدر و منزلت والی رات میں قدر و منزلت والی کتاب، قدر و منزلت والے رسول کریم کے قلب انور پر قرآن اترا۔ نزول قرآن کی رات ہے۔ اس رات کی پھر اللہ کریم نے فضیلت بیان فرمائی سورہ قدر میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی اس کی حقیقت، اس کی فضیلت اتنی بلند و بالا ہے کہ بے نیاز رب نے پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے ایک رات اللہ کریم نے یہ بہتر بنائی ہے۔ اور اس رات میں ملائکہ آسمان سے اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، جبریل امین آسمانوں سے اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، رات بھر نزول ملائکہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور عبادت کرنے والوں سے پھر فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ شب قدر کو آسمان سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور جو بھی شخص اس رات عبادت میں، ذکر میں، دعا میں، تلاوت میں مصروف و مشغول ہوتا ہے، ملائکہ ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، یعنی اتنی عظیم رات ہے کہ جس کی فضیلت رب ذوالجلال قرآن میں بیان فرما رہا ہے، اور اس رات کی اتنی فضیلت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ اگر میری زندگی میں مجھے شب قدر مل جائے، میں اپنی زندگی میں شب قدر کو پالوں، تو اس رات میں کیا پڑھوں؟ مجھے کچھ ارشاد فرمائیے، یہ رات جب مجھے ملے تو اس میں کیا پڑھوں، کیا ورد کروں؟ تو حضور نے انہیں ایک دعا تعلیم فرمائی، ایک دعا سکھائی، فرمایا اے عائشہ، جب تمہاری زندگی میں تمہیں شب قدر ملے تو اس رات میں اپنے رب سے یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو، اور تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب کریم مجھے بھی معاف کر۔ یہ وہ خاص دعا ہے جو لیلۃ القدر کے ساتھ مخصوص ہے،
اور حضور نے اس دعا کو پڑھنے کی تلقین اور تعلیم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمائی، اور اس رات میں نوافل کی ادائیگی، نفلی عبادت جو ہوتی ہے اس میں کوئی خاص چیز معین نہیں کی جاتی کہ یہی پڑھیں گے تو نفل ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے، بلکہ مستحب عبادت میں جو طبیعت میں آئے، فقرؤ ما تیسر من القرآن، آسانی سے جتنا قرآن مجید پڑھ سکتے ہو۔ بعض لوگوں کو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں، بڑی صورتیں انہیں نہیں آتی، بعض لوگوں کو کچھ آیتیں یاد ہیں، تو قاعدہ یہ ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو شب قدر کے نفلوں میں اتنا قرآن ضرور پڑھو، اتنا قرآن ضرور پڑھو، کیونکہ یہ نزول قرآن کی رات ہے۔ اس رات میں نوافل کی ادائیگی اور تلاوت قرآن اور یہ دعا جو حضرت عائشہ کو تعلیم فرمائی، اور نبی کریم علیہ السلام پر درود شریف اور استغفار، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، یہ وہ خاص امور ہیں جو شب قدر کے ساتھ خاص ہیں۔ حدیث شریف میں ایک نماز کا ذکر ہے جسے ہم سب صلاۃ التسبیح کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، نماز تسبیح، صلاۃ التسبیح۔ اس نماز کی اتنی فضیلت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ممکن ہو تو روزانہ یہ پڑھا کرو، روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھو، ہفتے میں ایک دفعہ نہیں پڑھ سکے تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لو، مہینے میں ایک دفعہ نہیں پڑھ سکے تو کم از کم پھر سال میں تو ایک دفعہ پڑھو، اور پھر ہر سال نہیں پڑھ سکتے تو عمر میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لو۔ یعنی اتنی اہم نماز ہے یہ صلاۃ التسبیح۔ ہمارے اکابر اسلاف کا یہ معمول ہے کہ وہ شب قدر میں، شب برات میں جتنی بھی عبادت کی راتیں ہیں، جیسے شب عید الفطر ہے، شب عید الاضحیٰ ہے، شب عرفہ ہے، ان راتوں کے اندر نوافل کی ادائیگی کی بڑی ہی برکت و فضیلت ہے، تو اہل اللہ کا یہ معمول رہا کہ وہ ان راتوں میں صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے۔ جن لوگوں کو اللہ رب العزت حج کی توفیق دے یا عمرہ شریف کی توفیق دے، صوفیاء اور اہل اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے دن مکہ شریف میں قیام رہے اور جتنے دن مدینہ شریف میں قیام رہے، جتنے دن بھی ٹھہریں حرمین طیبین میں، پیر کے دن اور جمعے کے دن قیام کے دوران حرمین طیبین میں جب جائیں تو ہر پیر کو، ہر جمعے کو صلاۃ التسبیح وہاں پڑھا کرو، اتنی اہم ترین نماز ہے۔ لہذا یہ بڑی ہی خوش آئند بات ہے کہ مسلمان لیلۃ القدر کو بھی صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ مناجات اور دعاؤں کی رات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کی جو فضیلت بیان فرمائی سورہ قدر میں، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا سلام، یہ ساری رات سلامتی تقسیم ہوتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک ساری رات رب کریم کی بارگاہ سے سلامتیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ لہذا یہ راتیں آخری عشرے کی، رمضان شریف کی آخری عشرے کی تاک راتوں کو جاگنا، شب بیداری کرنا، نوافل پڑھنا، درود شریف، استغفار، تلاوت قرآن، اسے ہمیں معمول بنا کر اس آخری عشرے کو، چونکہ پہلے دو عشروں پر فضیلت حاصل ہے، دل کھول کر اور جی بھر کے اس کی برکتیں ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ اور اعتکاف یعنی اللہ سے لو لگانا، آخری عشرے میں پانچوں وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملے گی،
पाकीज़ा माहौल रहेगा, नेकियों का माहौल रहेगा, तो ये 1, 9, 10 दिन एतिकाफ के जो हैं ये अपने आप को संवारने, अपनी इस्लाह करने का भी मौका मुयस्सर होता है कि अगर नमाज की अदायगी में, वुज़ू की अदायगी में कोई कमी बेशी है तो जो कामिल लोग नमाज पढ़ेंगे उनकी तरफ देख देख कर हम अपनी नमाजों की इस्लाह करेंगे। लिहाजा जिस तरह मर्दों के लिए मस्जिद में एतिकाफ बैठना है, मर्द अपने घर में एतिकाफ नहीं बैठ सकता, और ऐसी मस्जिद में एतिकाफ बैठना जहां आज़ान और नमाज बाजमात का इत्माम हो, उस मस्जिद में एतिकाफ बैठना चाहिए। और अगर उस मस्जिद में एतिकाफ बैठा है, नमाज बाजमात तो होती है लेकिन जुमा नहीं होता वहां, तो उस मोतकिफ के लिए हुक्म ये है कि करीबी मस्जिद जिसमें जुमा होता हो वहां ऐसे वक्त में जाए कि जुमे की अदायगी के बाद वापस आ जाए और रास्ते में जाते वक्त और आते वक्त किसी से कलाम न करे। बाज लोग एतिकाफ के दौरान चेहरा छुपाते हैं, एक रुमाल ले लेते हैं, यूं चेहरा छुपाते हैं, तो एतिकाफ में चेहरा छुपाने का कोई हुक्म नहीं है। ये कदीमी ज़माने में लोग इसलिए करते थे कि उस वक्त मसाजिद में तहारत का इंतज़ाम नहीं था, तो क़ज़ाए हाजत के लिए लोग दूर बाहर निकलते थे, तो लोग अपने चेहरे पे कपड़ा इसलिए डालते थे कि कोई मुझे रोक के बातें ना शुरू कर दे, उसे पता चले कि ये कोई मोतकिफ जा रहा, वरना चेहरा ढांपना ज़रूरी नहीं। ये जो पर्दे लगाए जाते हैं ये भी ज़रूरी नहीं, ये सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं कि तखलिया यानी खलवत नशीनी, एतिकाफ कहते ही खलवत नशीनी को। अगर एतिकाफ वाला मजमा लगा के पूरे शहर के तबसरे करे तो फिर खलवत नशीनी तो ना हुई ना। एतिकाफ का ये फलसफा समझ लें, ये दो लफ्ज याद कर लें, बल्कि एक ही लफ्ज है, इसके दो हिस्से हैं। खलवत नशीनी, तखलिए का माना है अलग थलग होके बैठ जाना, लेकिन मजमा लगा के पूरे मुल्क के हालात पर, पूरे शहर पे तबसरे करें तो फिर तो एतिकाफ न हुआ। यानी ये 9-10 दिन ऐसे हैं कि बिल्कुल दुनिया से कट जाओ और बिल्कुल कट कर खालिसतन अल्लाह के घर हो जाओ, ये है एतिकाफ। और इसकी गर्ज़ व गायत ये भी मैंने अर्ज कर दी कि ख़ास बात जो है, अल्लाह करीम हमें तौफीक दे कि पहले 20 दिनों में मैं और आप जायज़ा लें। आज इफ्तारी के साथ 18 रोज़े हमारे मुकम्मल हो जाएंगे, 2 दिन बाकी रह गए, 19 रमज़ान और 20 रमज़ान, 2 दिन बाकी रह गए और 20वें रोज़े तो सूरज गुरूब होते ही आखिरी अशरा शुरू हो जाएगा। मैं भी जायज़ा लूँ, आप भी, हम सब गौर करें इन 18 दिनों में हमने कितने पारे कुरान मजीद की तिलावत की। जिन्होंने रोज़ाना एक पारा कम से कम ज़रूर पढ़ा है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उनके लिए मैं दिल से दुआ करता हूँ, उनके लिए अल्लाह आसानी फरमाए कि वो रमज़ान शरीफ में कुरान मजीद मुकम्मल कर। ये है असल करने के काम, जो काम करने हैं उनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं। यानी 2 दिन दूसरे अशरे के और 9 दिन समझ लें आखिरी अशरे के, कमो बेश ये जो 10, 11, 12 दिन रह गए हैं, इन्हें ऐसे गुजारो कि लुत्फ आ जाए, जिंदगी बदल जाए। यानी सबसे बड़ा काम है तकबीर ऊला के से जमात में शामिल होना। इमाम साहब जब अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू करते हैं उसे तकबीर ऊला भी कहते हैं, तकबीर तहरीमा भी कहते हैं। यानी इस तकबीर में शामिल होना, फजीलत इस बात की है कि कम अज कम इतना वक्त जरूर निकालो कि ये जो अकामत होती है जमात के लिए कही जाती है, ये अकामत आप मस्जिद में आके सुने और तकबीर ऊला के साथ शामिल हो जाएं। ये बाकी दिन इस तरह गुजारें। और अगर अभी तक हमारे कुरान मजीद की मंजिल हमने शुरू नहीं की तो हमें आज से तहिया करना चाहिए
کہ عید کا چاند نظر آنے تک میں دنیا کے وقت میں سے کچھ وقت نکال کر کم از کم ایک قرآن مجید تو ضرور ختم کر دوں، ایک قرآن مجید تو ضرور ختم کر دوں۔ لہذا اس کے لیے نصاب بنا لیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد گھڑی کا ٹائم دیکھ کر 15 منٹ ہر نماز کے بعد تلاوت قرآن کو دے دیں، اور آپ کا آسانی کے ساتھ 29 رمضان کو غروب آفتاب تک آسانی سے آپ کا ایک قرآن مجید مکمل ہو جائے گا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رمضان شریف کو قرآن کے ساتھ خاص نسبت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن اترا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کو تقیہ نہ بناؤ۔ تقیہ کا مطلب کیا ہے؟ تقیہ پہ آدمی پشت کرتا ہے، ٹیک لگاتا ہے۔ قرآن مجید کی طرف پشت نہ کرو، یعنی اسے نظر انداز نہ کرو۔ کبھی صرف قرآن مجید کے کھول کر حروف دیکھنا جو ہے یہ بھی عبادت ہے۔ صرف کعبۃ اللہ، بیت اللہ کو صرف دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی الکعبہ عبادت، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو صرف دیکھنا عبادت ہے۔ ان میں سے غور سے 2-3 باتیں سن لیں۔ ایک، کعبہ شریف کو دیکھنا یہ عبادت۔ النظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ قرآن مجید کے حروف کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور ایک بات بڑی توجہ سے سنیے، بہت توجہ سے سنیے، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنی ماں کا چہرہ اور اپنے باپ کا چہرہ پیار بھری نظروں سے صرف باپ کا چہرہ دیکھا، اسے مبرور حج کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے پیار بھری نظروں سے ماں کا چہرہ دیکھا اسے مبرور حج کا ثواب ملتا ہے۔ بتائیے کتنے نفل پڑے ہیں، کتنی راتوں کو جاگا ہے۔ بس چھوٹا سا عمل ہے، کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچنا کہ ہم اللہ کی رحمت سے کتنے دور اپنے آپ کو لے کے چلے گئے۔ دین سے ہم اتنے غافل ہو گئے کہ ہمارے پاس دین کو سیکھنے سمجھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ آخرت بھول گئے، قبر بھول گئے، ہم نے اس دنیا کی زندگی کو کل سمجھ لیا، حالانکہ جب مریں گے تو ہر چیز یہیں رہ جائے گی، جیبیں بھی خالی ہو جائیں گی، آپ کی رجسٹریاں، آپ کے چیک بک، جتنے بھی آپ سنبھال کے رکھتے ہیں، آپ اپنے اعمال کے حساب و کتاب میں پھنس جائیں گے جا کے، اور آپ کی جتنی بھی کمائی ہوگی، دولت ہوگی، دنیا بنائی ہوگی، اس میں آپ کی اولاد عیش کرے گی، آپ کی اولاد عیش کرے گی، اور ہم اپنے اعمال کو وہاں جا کے پکڑے جائیں گے۔ تو کیوں نہ ایسا کریں کہ وہاں پکڑے جانے سے تو بچ جائیں۔ جب ماں باپ فوت ہوتے ہیں تو پھر اولاد کا نظام اللہ چلاتا ہے۔ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمارے بچوں کا رازق اللہ، پوری کائنات کا خالق و مالک۔ لہذا یہ تو سوچتے ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کیا کریں گے، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے پوتے کیا کریں گے؟ لہذا جو سوچنے کی چیز ہے وہ آخرت، اپنی قبر کی تیاری۔ یہ مہینہ رمضان شریف کا اللہ نے اس لیے دیا ہے۔ آیت کریمہ میں دروس کے اندر بھی اور خطبات میں بھی اصلاحی بیان کرتا رہتا ہوں۔ آپ روزے کے مقصد کو ذرا دیکھیں، بھوکا اور پیاسا رہنا بھی کوئی عبادت ہے۔ بھوکے رہو، پیاسے رہو، نہ کھاؤ نہ پیو۔ اس لیے حضور کی یہ حدیث غور کریں، حضور نے فرمایا جو شخص روزہ رکھے اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، روزہ رکھا ہے جھوٹ بول رہا ہے، نظر بازی، نظر کا گناہ کر رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، کہتے نہیں میں روزے سے ہوں، تو حضور نے فرمایا جو شخص روزہ رکھے، روزے کی نیت کرے لیکن جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اس کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا۔
تو پھر بہت ہی پیارے بھائیوں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ بھوکا اور پیاسا کیوں رکھا گیا؟ اس لیے رکھا گیا کہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ یہ تینوں چیزیں حلال ہیں جن سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ رب نے پسند کیا کہ میرے بندے میرے حکم سے میرے لیے حلال چیزوں کو چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے، تاکہ انہیں مشق ہو جائے، ان کا مراقبہ پختہ ہو جائے کہ جس رب کو راضی کرنے کے لیے حلال لذتوں کو چھوڑا ہے، اسی رب کو راضی کرنے کے لیے پھر حرام لذتوں کو بھی چھوڑنا۔ لعلکم تتقون، یہ ہے روزے کا مقصد، تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے۔ اگر اتنے 18 روزے رکھنے کے بعد بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر تھوڑی سی فکر کرنی چاہیے کہ روزے کا جو مقصد ہے کم از کم اس تک تو ہم پہنچیں، اس تک تو ہماری رسائی ہو جائے۔ فکر آخرت اور تصور آخرت، وبالآخرۃ ہم یوقنون، قرآن کی تعلیم ہے کہ آخرت پر متقین جو ہیں آخرت پر یقین کامل رکھتے ہیں کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، قیامت آ کر کے رہے۔ اور جب جواب دہی کا تصور انسان میں آتا ہے تو پھر اس کی زندگی صحیح گزرتی ہے۔ ایمان سے بتائیں، آپ کی دکان ہے، آپ آفیسر ہیں، آپ کے ماتحت جو لوگ کام کرتے ہیں، اگر انہیں ڈر ہو کہ میرے مالک نے مجھے پوچھنا ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر مالک کو میری ہیرا پھیری کا پتہ چل گیا، میں کام چوری کرتا ہوں، غلط کام کرتا ہوں، میرے باس کو پتہ چلا، مالک کو پتہ چلا تو کیا کہے؟ جب جواب دہی کا تصور ذہن میں پختہ ہو جائے گا تو پھر آدمی غلط کام کرنے سے بچتا ہے، غلط کام سے ڈرتا ہے۔ اس لیے ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اپنا ایک ذہن بناؤ کہ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، جو تمہیں عمر دی تھی، حدیث شریف میں 5 سوال کیے جائیں گے، جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا وہاں سے قدم نہیں اٹھا سکے۔ پوچھا جائے گا کہ تمہیں عمر دی 50 سال 60 سال، جتنی عمر دنیا میں گزار کے آیا ہے، تو بتا تو نے اپنی عمر کن کاموں کے اندر کھپائی؟ وَأَن شَبَابِهِ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو شخص بڑھاپے میں فوت ہوگا قیامت کے دن قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک جواب نہیں دے گا کہ تمہاری جوانی کن کاموں کے اندر کھپی، جوانی میں کیا کام کیے تم نے، جوانی کن کاموں میں گزاری، مال کیسے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا۔ اور جتنے بھی علم والے لوگ ہیں، سب سے زیادہ ڈرنا ان لوگوں کا کام ہے جو صاحب علم ہے۔ رات کی نماز تراویح میں بڑی پیاری آیت کریمہ گزری، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ عالم دین کی تو یہ نشانی ہے اس میں اللہ کا خوف ہو، یعنی جتنا علم ہے اتنا اس پر عمل ہو۔ علم تقاضا کرتا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ مال کمایا ہے حلال ذریعے سے، حرام ذریعے سے، جائز و ناجائز سے، اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ یعنی خود احتسابی جواب دہی کا تصور، ہر بندہ اپنا احتساب کرے اور جواب دہی کا تصور قائم رکھے کہ قیامت کے دن مجھ سے ان ساری چیزوں کے متعلق پوچھا جائے گا تو کیا جواب دوں گا اللہ کی عدالت میں۔ جب یہ تصور پختہ ہو جائے گا پھر دنیا کی زندگی بڑی شفاف گزرتی ہے، دنیا کی زندگی بڑی خوشبودار گزرتی ہے، دنیا کی زندگی بڑی باوقار گزرتی ہے، دنیا کی زندگی بڑی خوبصورت گزرتی ہے۔ دراصل رمضان شریف کا پیغام سادہ لفظوں میں درد دل سے عرض کروں گا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے پاکیزہ زندگی اختیار کریں، میرے ماننے والے باوقار زندگی اختیار کریں، میرے ماننے والے خوشبودار زندگی بسر کریں۔ اس کے لیے ایک حدیث شریف میں عرض کروں گا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا،
ज़बानें प्यास से बाहर लटक रही होंगी, कोई साया नहीं होगा अल्लाह के अर्श के साए के सिवा। तो अल्लाह करीम फरमाएंगे कि जाओ मैदान माशर में उन नौजवानों को ढूंढ ढूंढ के ले आओ। यानी नौजवानों की तालीम और तरबियत दीन में इतनी ज़रूरी है। आज यही नौजवान तबका दीन से दूर हो रहा है। इसको दीन लाना, करीब लाना किन की जिम्मेदारी है? माँ बाप की जिम्मेदारी। माँ बाप इन्हें दीन के करीब लाएंगे तो आप देख लें, नमाजियों की हालत देख लें, तरावी में सफ़े गिन लें हर मस्जिद में, 5 वक्त की नमाजों में देख लें कितने नमाजी हैं, और मेलों ठेलों पे देखें तो सड़कें भरी हुई हैं, दुनिया ही दुनिया सारी सर नजर आ रही, मस्जिदें खाली हैं। तो ये तस्वुर आखिरत जो है, इसलिए इस हदीस को मैं बतौर ख़ास नौजवानों के नाम करना चाहता हूँ कि किसी एक के दिल में भी असर हो गया और दीन से वाबस्ता हो गया तो मेरी नजात हो जाएगी। अल्लाह करीम फरमाएंगे जो यंगस्टर नौजवान हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ के लाओ। बारी ताला कौन से जवान ढूंढ के लाए? फरमाया नशा फी इबादतिल्लाह, जिनकी जवानी ने परवरिश पाई अल्लाह की इबादत में। पंजाबी विच दा तर्जमा है जिहदा जवानी चढ़िया अल्लाह की इबादत विच। बेटा जब गलत काम करता है तो मां कहती तू नवा जवान होया है, कहते हैं ना, तू नवा जवान होया है, आज तक जवान को नहीं, तू जवानी चढ़े है, तू जवानी चढ़ते ही पुठे काम शुरू कर देते हैं, तू नवा जवान होया। फिर मेरे भाइयों सोचो, नबी नूर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह करीम फरमाएंगे जिस जवान की जवानी अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की इबादत में परवान चढ़ी, बेनियाज रब फरमाएंगे उन्हें ढूंढ ढूंढ कर उन नौजवानों को ले आओ। आज मेरे अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं, उन्हें आज मैं अपने अर्श का साया अता कर। वक्त पर काफी है कतरा आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो किस काम। जब चलने के काबिल न रहे, बूढ़े हो गए, फिर घर वाले भी कहते हैं चाचा बांग हो गई है, जा मसीते नमाज पढ़िया। अब वक्त है अपनी जवानियों को अल्लाह रसूल के नाम कर दो, रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम बन जाओ, नजात इसी में है। देखिए कितना प्यारा दीन है, रातों को जागे नहीं, एक टांग पे खड़े होकर नफल नहीं पड़े, कोई लंबी चौड़े तस्बीहां नहीं की। हुजूर फरमाते हैं बस प्यार भरी नजर से मां का चेहरा देखा, प्यार भरी नजर से बाप का चेहरा देखा, मबरूर हज का सवाब मिलेगा। भाइयों आखिरी अशरा शुरू हो रहा है, हमें ज्यादा से ज्यादा रग़बत रखनी चाहिए। और रमजान शरीफ की आखिरी जो इबादत है वो है सदका फितर। सदका फितर हर आकिल बालिग जो साहिब निसाब हो उस पर सदका फितर वाजिब है, साहिब निसाब पर वाजिब है। और इसमें रोज़ा शर्त नहीं है, घर के तमाम अफराद, मर्द व औरत, छोटे बड़े यहाँ तक के बच्चे, जितने भी अफराद खाना हैं सबकी तरफ से सदका फितर दिया जाएगा। इसमें रोज़े रखे हैं नहीं रखे, सदका फितर सब पे वाजिब है जो साहिब निसाब है। और सदका फितर इसका बेहतरीन मसरफ दीनी मदारस हैं जिनमें बच्चे दीन का इल्म हासिल करते हैं। तो आप हर साल इस मस्जिद में कायम दीनी मदरसा, उसको आप सदका फितर हर साल जमा कराते हैं। इस साल भी मैं अपील करूंगा कि सदका फितर इस मस्जिद की इंतज़ामिया के पास मदरसे के लिए जमा कराएं। अल्लाह आपको बरकत दे। व आखिर दावाना।